دوسروں کا مذاق اڑانا. اور لوگ ویسے اگر کہہ دیا جائے کہ جناب آپ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یار میں مذاق کر رہا ہوں، اس پہ بھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف یہ مذاق اڑانا اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ اے لوگوں، اے مردوں، اے ایمان والوں، مردوں تم دوسرے مردوں کا مذاق مت اڑاؤ. اور اسی طرح عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق مت اڑائیں. کیوں نہ اڑائیں؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو یہ اللہ کے ہاں نہ جانے کیا درجہ رکھتا ہو، تمہیں کیا خبر کہ یہ اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہو. اور پھر آخر میں اور سختی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کا مذاق اڑائیں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم لوگ ہیں. یعنی ان کا حشر، ان کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ کہ جو دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے. یعنی آج ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس مذاق اڑانے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ ہمارا حشر بھی پھر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا. تو اس سے ہم نے بچنا ہے. اب سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ مذاق اڑانا کسے کہا جاتا ہے. تو مذاق اڑانا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی عیب دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور لوگ سن کر ہنس پڑے، یہ مذاق اڑانا ہے. اور بعض روایات نے تو اور اس کی تعریف بڑی ثقیل، بڑی نرم کی ہے. فرمایا کہ کسی کی کوئی بات کوئی شخص کہتا ہے، مجمع وہ سن کے ہنس پڑتا ہے، اور جس شخص کے بارے میں کہی جا رہی ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے، تو یہ مذاق اڑانا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو مذاق اڑانے کی بڑی سادی سی اور عام سی جو معاشرے میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے اوپر اپنی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے مذاق اڑایا جاتا ہے. یعنی کسی کے پاس علم زیادہ ہو تو وہ جو حلا کا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ جاہل لوگوں کے سامنے ان کی تذلیل کرتا ہے. کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ غریب لوگوں کا مذاق بناتا ہے اپنے مال کی بنا پر. کوئی آدمی اگر خوبصورت ہے، قد و قامت والا ہے، تو وہ بدصورت لوگوں کا مذاق بناتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. پیسے کے تکبر کس چیز کا تکبر ہے؟ مال کا تکبر کس چیز کا تکبر ہے؟ میں اور آپ ایسے سینکڑوں لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو ایک وقت میں لاکھوں نہیں کروڑوں پتی تھے لیکن آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں. کس چیز کا تکبر؟ اور جب انسان تکبر کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ نے جو مال دیا اللہ واپس بھی لے لیتا ہے. امام محمد بن سیرین جو ابن سیرین رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی کو تھوڑا سا جھڑکا اور اس کی غربت پر اس کو تھوڑا سا کم تر اس کو جانا. امام ابن سیرین کا تذکرہ کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ صرف ایک دفعہ ایک غریب آدمی کو تھوڑا سا جھڑکا، اس کے مال پر اس کو حقیر جانا میں نے، تو ہوا یہ کہ اللہ رب العزت میرے پر حالات لے کر آئے. حالات کیسے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی عورت سے پیسے لیتا ہوں کاروبار کرنے کے لیے، ان پیسوں کا زیتون خریدتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ اس زیتون کے ڈبے کے اندر ایک چوہا مرا ہوا نکلتا ہے. اب وہ میرے اور آپ جیسے تو تھے نہیں کہ چوہے کو نکال کے پھینک دیا اور کاروبار کر لیا. انہوں نے سارا زیتون کا تیل جو ہے وہ گرا دیا. اب جب عورت جس سے پیسے لیے تھے ٹائم پورا ہوا، وہ عورت آئی، مطالبہ کیا کہ امام ابن سیرین آپ اتنے بڑے وقت کے امام ہیں اور وعدے کے پابند نہیں ہیں، میرے پیسے نکالیں. تو امام ابن سیرین نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں.
اس عورت نے عدالت میں گئی، مقدمہ کیا، امام ابن سیرین کو جیل میں بند کروایا۔ اب امام ابن سیرین میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور حضرت انس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ جیل میں ہیں، حضرت انس کا انتقال ہوتا ہے، حضرت انس وصیت فرماتے ہیں کہ میری میت کو جو غسل دینا ہے وہ امام ابن سیرین نے دینا ہے۔ اب خلیفہ وقت حضرت انس کے جنازے پہ آتا ہے، اور لیکن جنازہ تیار نہیں۔ خلیفہ پوچھتے ہیں بھائی جنازہ کیوں نہیں تیار کیا ابھی تک؟ کہا کہ حضرت امام انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرا غسل جو ہے وہ امام ابن سیرین دیں گے، لیکن امام ابن سیرین تو جیل میں بند ہیں، تو اس وجہ سے اب غسل دیر کر رہے ہیں۔ خلیفہ فوراً جو ہے وہ آرڈر جاری کرتا ہے، لوگ جاتے ہیں اور امام ابن سیرین کو چوکیدار کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی رہائی کا آرڈر جاری ہو گئے ہیں، آپ جائیں حضرت کے شیخ کے جنازے میں شرکت فرمائیں۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے جیل میں خلیفہ نے نہیں بھیجا تھا بلکہ اس عورت نے بھیجا تھا، تو جب تک وہ عورت معاف نہیں کرے گی یا وہ نہیں کہے گی تب تک میں یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا۔ وہ عورت حکم دیتی ہے، امام سیرین باہر آتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ صرف ایک مرتبہ میں نے ایک غریب آدمی کو حقیر جانا تھا اس کی غربت کی بنا پر، اور اللہ نے مجھے اس بات پر مکروز بھی بنایا، جیل میں بھی ڈالا، صرف کس بات پر کہ میں ایک غریب کو حقیر جانا۔ دوسرا، تکبر کی وجہ کیا ہوتی ہے، غرور کی وجہ کیا ہوتی ہے، کسی کو حقیر جاننے کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ حسن و جمال ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا واقعہ ایک دفعہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دفعہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ ٹگنی ہے، اور واقعتاً حضرت صفیہ جو تھی وہ چھوٹے قد کی تھی، پس قد کی تھی، لیکن یہ بات حضرت صفیہ کو بری لگنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تیور بدل گئے اور کہا عائشہ تم نے اتنی سخت بات کی ہے کہ اگر اس بات کی کڑواہٹ کسی سمندر کے اندر ڈھال دی جائے تو وہ سارا سمندر کڑوا ہو جائے۔ تو دوسری وجہ جو تکبر کی ہوتی ہے یا غرور کی ہوتی ہے یا بڑائی کی ہوتی ہے یا کسی کے اوپر مذاق اور طعنہ کرنے کی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ حسن، جمال۔ اور تیسری وجہ ہوتی ہے کسی کے اوپر ناز کرنے کی، وہ علم ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، بڑے اللہ والوں میں سے تھے، اللہ کے ولی تھے اور بہترین طبیب بھی تھے۔ اب طبیب آدمی کا دن میں سینکڑوں مرتبہ دستخط کرنے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے دستخط کرنا چاہتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ میں دستخط کیسے کرنے تھے، کافی دیر سوچتے رہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ عبدالحی تیرا علم کتنا ہے کہ تو اپنا دستخط ہی بھول گیا۔ یعنی یہ علم تو آنا جانا ہے، ایک چیز انسان دن میں 10 مرتبہ دستخط کرتا ہے لیکن کہتے ہیں میں بھول گیا کہ دستخط کیسے کرنے ہیں۔ تو مجھے اس دن یہ احساس ہوا کہ میرا علم اتنا ہے کہ اگر اللہ لے لے تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا۔ تو علم یہ چیز ہے۔ تو ہم جو تکبر کرتے ہیں یا دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان 3 وجہوں سے اڑاتے ہیں، اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو فانی ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ بھائی ہم مذاق کو کیا مطلب کہ ہم بالکل سیریس ہو کے بیٹھ جائیں، اپنی زندگیوں کو بالکل سیریس بنا لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ دین تو فطرت کا نام ہے، انسان کی جو فطرت تقاضے کرتی ہے، دین تو اس چیز کا نام ہے۔ شریعت نے مذاق کرنے سے نہیں روکا، مذاق اڑانے سے روکا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانے سے شریعت روک رہی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ مذاق کرنا کیا ہے، مذاق اڑانا کیا ہے؟ اس کی تعریف میں کر چکا۔ مذاق کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گڑیا آئی
اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً اسے کہا کہ بوڑھے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ عورت پریشان ہو گئی، رونے لگ پڑی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیوں روتی ہو؟ کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو فرمانے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بوڑھوں کو بھی اللہ جب جنت میں داخل کرے گا تو جوان کر کے داخل کرے گا، کیونکہ بڑھاپا تو سیاپا ہے، یہ تو مستقل بیماری ہے۔ تو اگر بڑھاپے کے ساتھ جنت میں بھی چلا گیا بندہ تو وہ اپنے سارے بیماریاں بھی ساتھ لے کے جائے گا نا۔ وہ جیسے کہ ایک بوڑھا آدمی طبیب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میری ہڈیاں جو ہیں نا بہت درد کرتی ہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بڑھاپا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت میرا سر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اب باتیں یاد نہیں رہتی، بھول جایا کرتا ہوں۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا کہ اب جو ہے نا زیادہ چلا بھی نہیں جاتا، کوئی دوائی لے کے۔ اس نے کہا بڑھاپا ہے۔ اب بار بار جب بزرگوں نے یہ الفاظ سنے نا بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے، تو ایک دم سے غصے میں آ کے اسے کہا یہ کیا آپ نے بار بار لگائی ہے بڑھاپا ہے بڑھاپا ہے؟ تو طبیب نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے، یہ جو آپ غصہ کر رہے ہو یہ بھی بڑھاپے کی علامت ہے۔ تو بڑھاپا تو سیاپا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے، بوڑھے آدمی کو بھی، تو اس کو جوان کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ دے دیجیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اونٹ کا بچہ دیتا ہوں۔ اب صحابی رسول جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، میں رسول اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اونٹ دیں جس پر میں سواری کروں، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی کہ جو اونٹ آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کسی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ تو اس مذاق جسے کہا جاتا ہے یہ حرام نہیں ہے، استہزاء حرام ہے۔ مذاق آپ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی، لیکن مذاق اڑایا نہیں جا سکتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مذاق کرنے کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ آپ جس کا مذاق کر رہے ہیں اس کی طبیعت آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیسی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ سیریس لے لیتا ہے، اور جو بندہ مذاق کر رہا ہے یار وہ کہتا ہے یار میرے ساتھ اگر کوئی ایسی بات کرتا تو میں تو اتنا سیریس نہ ہوتا۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مزاج مختلف ہے، جس کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہو اس کا مزاج مختلف ہے۔ تو مزاج کی رعایت رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مزاج کی رعایت بھی رکھتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اب رسول اللہ بے تکلفی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو آپ نے جو دھوتی باندھی ہوئی تھی، جو تہ بند باندھا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا اوپر تھا، گھٹنوں تک تھا۔ تو حضرت ابو بکر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، رسول اللہ اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں تو حضرت کہتے ہیں صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہ بند ٹھیک کرتے ہیں اور پھر حضرت عثمان کو اندر بلاتے ہیں۔ تو ایک ساتھی بعد میں پوچھتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، حضرت ابو بکر آئے، افضل البشر بعد الانبیاء، کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی شخص کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو وہ آئے اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، عمر فاروق، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ لیکن حضرت عثمان آئے، آپ نے اپنی تہ بند ٹھیک کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ عثمان بہت حیا والے ہیں، ان کی حیا کی رعایت کرتے ہوئے میں نے پہلے اپنے کپڑے درست کیے پھر ان کو اندر بلایا۔ تو مزاج کو سمجھ کر آپ دوسرے کے ساتھ مذاق کریں۔ بعض اوقات میں پہلے بھی کہہ چکا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر آدمی کے لیے وہ برداشت کرنا جو ہے مشکل ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ برداشت کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے لوگ گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں مذاق میں، وہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی کو اگر ہلکا سا جملہ بھی کوئی کہہ دے تو وہ ان کی کچھ لوگوں کی طبیعت ایسی ہے کہ ان پر شاک گزرتا ہے اور بہت سخت گزرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کے مذاق نے بھی کسی کو تکلیف پہنچا دی تو وہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی آبرو پر حملہ کرتا ہے، یا مذاق کیا، لوگوں کو ہنسایا، کسی کی آبرو پر حملہ کیا، تو اس پر اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں، فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں، تمام مخلوق بھی لعنت فرماتی ہے،
اور اس کے نماز، فرائض اور نوافل قبول نہیں کیے جاتے۔ اس سے بڑھ کر سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرات صحابہ اکرام سے بیان ان سے خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کے دوران فرماتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آج یوم عارفہ۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا کہ یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آج کا دن، آج کا یہ مہینہ، یہ شہر جیسے تم پر حرام کیے گئے ہیں، ویسے ہی مسلمانوں کی حرمت تم پر حرام کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ کہتے ہیں، اے کعبہ تو بڑی حرمتوں والا ہے، تو بڑی شانوں والا ہے، تو بڑی عزتوں والا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر عبداللہ ابن عمر کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبداللہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک مومن کی حرمت کتنی ہے، اس کی عزت کتنی ہے؟ تو صحابہ کا معمول تھا کہ بڑوں کے سامنے جواب نہیں دیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے واللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حرمت المومن ارجع الحرمت الکعبہ، یعنی کہ اے کعبہ تو بڑی عزتوں والا ہے، بڑی شانوں والا ہے، بڑے کمالوں والا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی حرمت تجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، کہ کعبہ ڈھا دینا اتنا بڑا گناہ نہیں کہ جتنا ایک مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اور جب ہم مذاق کرتے ہیں تو اسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہم تو بات کہتے ہیں نا اور ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ بھائی ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ کہا نا شاعر نے کہ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے۔ تو نے تو ایک بات کی، لوگوں کو ہنسا دیا، لیکن جو اس کے دل پہ گزری ہے اس کا کیا ہوگا؟ اور ایک اور مقام پہ شاعر کہتا ہے کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ تو جو دوسروں کا مذاق اڑا رہا ہے، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہے، تو اپنے بارے میں تو دیکھ تیرا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے بچائیں، کسی کا مذاق اڑانے والی بیماری سے بچائے۔